رمضان کے مہینوں کو اشروں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان اشروں کی خصوصیت بہرحال پھر وہ بیان کرتے ہیں پہلا، اور اس کے لیے مخصوص اذکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو 3 اشروں میں بانٹا ہو، پہلا رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا مغفرت کا۔ ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے میرے نظروں سے نہیں گزری، اور ہے بھی نہیں میں سمجھتا ہوں جس میں ایسی کوئی فضیلت 3 اشروں میں بانٹا ہو موجود ہو، ٹھیک؟ تو ایسی کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے، ٹھیک؟ جہاں تک معاملہ ذکر و اذکار کا ہے تو کوئی بھی ذکر و اذکار انسان جو ثابت ہے وہ رمضان یا غیر رمضان کر سکتا ہے۔ رمضان میں کوئی خصوصی ذکر و اذکار بھی ثابت نہیں سوائے اس کے کہ مغفرت کی دعاؤں میں آپ اضافہ کیجیے، جہنم سے نجات کے لیے اور جنت کی طلب کے لیے، یہ ایک الگ چیز ہے، عام ہے یہ بھی، بہرحال آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اشروں کو 3 میں بانٹ کے پھر مخصوص، جیسا کہ پہلا اشرہ رحمت کا تو رحمت کی دعائیں، دوسرا اشرہ برکت کا تو برکت کی دعائیں، تیسرا اشرہ مغفرت کا تو مغفرت کی دعائیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ 3 اشروں کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے اذکار کو خاص کرنا کہ 3 اشروں کے حساب سے رحمت، برکت اور مغفرت کے، یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی کیجیے۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے کہ لوگ عوام کو علم دینے کے لیے کچھ چیزیں لکھتے ہیں کہ بھائی رمضان ہے تو یہ 30 دعائیں آپ کرو، تو لوگوں کو لگتا ہے یہ 30 دعائیں ثابت ہے، بس وہی 30 دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو کم از کم ایسی دعائیں کہ بھائی آپ دعائیں کرے بول کر جو ہے وہ دی جا رہی، لیکن وہ 30 دعائیں نہیں کرنا آپ کو، اور بھی دعائیں آپ بہت ساری کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال ایسا کوئی مخصوص جو ہے 3 اشروں کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں، لہٰذا اپنے ذکر و اذکار کو مخصوص نہ کریں آپ، بلکہ جو بھی ذکر و اذکار آپ کو کرنا ہے عمومی اعتبار سے آپ کرتے رہیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ دن جو ہے رحمت کے لیے، برکت کے لیے کریں، لیکن ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے کون سی بہت بڑی دعائیں ہوتی ہیں، اور جس کو دعائیں عربی میں یاد نہ ہو تو کون سی مشکل ہے اس کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ہماری زبان کو نہیں سمجھتا، اپنی زبانوں میں کیجیے۔ تو بہرحال مخصوص کرنا ذکر و اذکار کو یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اور ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ 3 الگ الگ اشرے ہیں اور تینوں کے فلاں فلاں فائدے، لہٰذا 3 میں فلاں فلاں کیا جائے، اس کی اس تعلق سے کوئی صحیح روایت بہرحال ثابت نہیں ہے۔ جی مشہور تو ہیں لیکن میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث، مستند حدیث نہیں ہے جس میں ہر اشرے کی الگ الگ دعا ہم کو سکھائی گئی ہو۔ مشہور ہیں، ضعیف روایات ہیں، تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ ضعیف روایات ہیں ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن کوئی ایسی مستند روایت اس بارے میں موجود نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے آخری اشرے میں جہاں لیلۃ القدر کا امکان ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے آپ سے گناہ چھڑوانا۔ کبھی حدیث میں آتا ہے جو روزہ رکھے غیبت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کو بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا اشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائیں۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے اندر کرنے والے اعمال اور نہ کرنے والے اعمال بہت واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں ہم تک پہنچا دیں کہ جو کرنی ہیں اور جو نہیں کرنی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے، یا ایک بات جب معاشرے میں چل رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک شیئر کرتا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بات ایسی جو دین کا حصہ ہے یا کرنے کا عمل ہے یا کسی عمل کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسی طریقے کو لے کے چلنا ہے، حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز دین میں کسی جگہ پہ بھی مستند طریقے سے ثابت نہیں ہوتی۔
رمضان کے اعتبار سے ہی ایک بہت ہی معروف چیز ہے جو کہ ہم بچپن سے سنتے بھی آئے اور اب بھی جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے، وہی ترتیب ہے کرنے کی. وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے، یعنی جہنم سے نجات کا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب پہلے عشرے کی پھر کیا ہے کہ کوئی خاص دعا ہے جو کہ رحمت سے متعلق ہے، پھر دوسرے عشرے کی ایک اور خاص دعا ہے جو کہ دوسرے عشرے میں پڑھنی ہے، اور تیسرے عشرے کی پھر خاص دعا ہے جو کہ تیسرے عشرے میں پڑھنی ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محدود نہیں کیا کہ یہ پہلے 10 دن میں مجھ سے تم صرف یہ چیز مانگو، پھر اگلے 10 دن میں تم نے مجھ سے مغفرت مانگو، پھر اگلے 10 دن میں تم مجھ سے جہنم سے نجات مانگو. رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس میں ہم ہر روز اللہ سے رحمت مانگ سکتے ہیں، ہم ہر روز اللہ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں، ہم ہر روز اللہ سے جہنم سے نجات مانگ سکتے ہیں. تو یہ ایک سمجھنا کہ اب پہلے 10 دن میں نے صرف رحمت ہی مانگنی ہے کیونکہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے پہلے 10 دن میں مغفرت مانگے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی مغفرت مانگنے والے ذرا ابھی انتظار فرمائیں کیونکہ ابھی پہلے 10 دن چل رہے ہیں، یہ 11ویں تاریخ کو مغفرت مانگنے آنا. اور کسی شخص نے اگر پہلے عشرے میں یہ دعا کر لی اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں ابھی صبر کرو، 21ویں رمضان کے بعد تم جہنم کی آگ سے نجات مانگنا. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بلکہ جو ہمارے پاس مہینہ ہے 29 دن ہے یا 30 دن ہے، اس میں تو ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک رات ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھنا کہ بس صرف خاص دعائیں میں نے پہلے 10 دن میں مانگنی ہے، پھر دوسرے 10 دن میں، اور پھر تیسرے 10 دن میں، ہر دعا ہر دن میں، ہر رات میں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہر روز اللہ سے رحمت مانگے، ہر رات اللہ سے رحمت مانگے، ہر روز اللہ سے مغفرت مانگے، ہر رات اللہ سے مغفرت مانگے، ہر روز اللہ سے جہنم سے نجات مانگے، ہر رات اللہ سے جہنم سے نجات مانگے. تو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ، اور وہ دعا ہے جو کہ لیلۃ القدر کے سے متعلق ہے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ دعا جو ہے وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے، اور اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صرف اور صرف یہی دعا مانگی جائے گی، بلکہ اس کو کثرت سے مانگنا لیلۃ القدر میں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں. تو پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، اس کے اعتبار سے جو خاص دعائیں ہیں وہ نہیں ہیں. آپ اپنی تمام دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر روز کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک روایت کی بنیاد کے اوپر اس بات کو کہا جاتا ہے جو کہ محدثین کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا عمل اور اپنے رمضان کو 3 کیٹیگریز میں اور 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس حساب سے اعمال کرنا یہ کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے. اپنے رمضان کے اندر کثرت سے دعائیں کریں، رحمت کی بھی دعا کریں، مغفرت کی بھی دعا کریں، اللہ سے جہنم سے نجات بھی مانگیں، اور یہی جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے. بارک اللہ لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.